اللہ علیہ جب دہلی میں آئے تھے تو دہلی کا جو بادشاہ تھا التمش وہ حضور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا اور کہنے لگا حضور بادشاہت اب میری ہوگی اور حکم آپ کا ہوگا، جیسا آپ مجھے بتائیں گے ویسی میں بادشاہت کروں گا، آپ کے حکم سے ہر بات ہوگی۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی کے حکم ہوتے تھے، حضور خواجہ بختیار کاکی بادشاہ التمش کو بتاتے تھے، اسی طریقے سے بادشاہ التمش اپنی حکومت چلاتا تھا، بادشاہت چلاتا تھا۔ اور یہ خواجہ بختیار کاکی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ تو جب ان کی شہرت زیادہ ہو گئی، جب یہ زیادہ مشہور ہو گئے، دہلی کا ہر انسان ان کو جاننے لگا، تو کچھ جلنے والے ہو گئے، کچھ آپ سے حسد کرنے والے ہو گئے۔ اور یہ دنیا کا قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جب انسان زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، جب زیادہ اس کی شہرت ہو جاتی ہے تو اس سے جلنے والے لوگ ہو جاتے ہیں، اس سے حسد کرنے لگتے ہیں لوگ۔ پھر لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یار یہ کتنا مشہور ہو گیا، یہ کتنا زیادہ اوپر جا رہا ہے۔ تو حضور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی لوگ جلنے والے ہو گئے، آپ سے حسد کرنے لگے۔ تو حضور خواجہ بختیار کاکی بادشاہ التمش کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور بادشاہ التمش آپ سے مشورے لیتا تھا، اسی طریقے سے فیصلے سنایا کرتا تھا۔ تو کچھ جلنے والوں نے ایک حاملہ عورت کو خریدا اور 4 گواہوں کو خریدا۔ جب وہ حاملہ عورت نے بچہ جن دیا، جب اس بچے کی ولادت ہو گئی تو ایک دن وہ دربار لگا ہوا تھا، دربار میں وہ عورت آئی اور ہاتھ میں بچہ لے کر آنے کے بعد بادشاہ سے کہتی ہے بادشاہ میرا فیصلہ کر۔ بادشاہ التمش کہتا ہے کیا بات ہے، کس بات کا فیصلہ کرنا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ بات ایسی ہے کہ تو سن نہیں پائے گا اور تو فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ تو بادشاہ التمش کہتا ہے بتا تو صحیح کیا بات ہے، فیصلہ میں کرنے والا ہوں، میں فیصلہ کروں گا۔ تو وہ عورت کہتی ہے ایسے شخص کے بارے میں یہ بات ہے کہ تو سنے گا تو تیری زبان بند ہو جائے گی، تیری بولتی بند ہو جائے گی۔ بادشاہ التمش نے جب اتنا سنا تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیسی بات کرتی ہے، میرے صبر کا امتحان مت لے، جو بات ہے وہ کھل کے میرے سامنے پیش کر، چاہے وہ میرا کتنا عزیز بھی ہو، میرا بیٹا بھی ہو، میں فیصلہ کروں گا اور اس کو سزا دوں گا۔ تو وہ عورت کہتی ہے سن، یہ جو میرے ہاتھ میں بچہ ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ جو تیرے پاس تیرے پیر بیٹھے ہوئے ہیں خواجہ بختیار کاکی، یہ ان کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر! ایک اللہ کے ولی پر اس عورت نے تہمت لگائی کہ یہ ان کا بچہ ہے۔ جب اتنا التمش نے سنا تو اس کے پیروں سے نیچے زمین نکل گئی، اس کی زبان بند ہو گئی، بولتی بند ہو گئی۔ عورت کہتی تھی میں جانتی تھی نا کہ تیری زبان بند ہو جائے گی، تو بول نہیں پائے گا، تو اپنے پیر کے بارے میں جب یہ بات سنے گا تو تیری زبان سے کوئی بول نہیں نکلے گا۔ بادشاہ التمش کہتا ہے کہ تو ہوش میں بھی ہے کہ تو کیا بول رہی ہے، تو میرے پیر پر یہ تہمت لگا رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ تو یہی بات کہے گا، تو باتوں کو گھما پھرا دے گا اور اپنے پیر کو بچا لے گا۔ تو اپنے پیر کے حق میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بات تیرے پیر کی ہے اور تیرے پیر کی یہ غلطی ہے، تو اپنے پیر کو کبھی سزا نہیں دے سکتا، کبھی اس کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ کل دربار لگے گا، کل دربار میں آنا، پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ خواجہ بختیار کاکی جب اتنی بات سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار آج اس گناہ کی تہمت مجھ پہ لگی ہے جو گناہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں، اے اللہ تو سب جانتا ہے۔ آپ کے آنسو نکل رہے ہیں کیونکہ وہ گناہ جو انسان کرتا نہیں ہے پھر اس پر جب تہمت لگتی ہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے دن دربار لگا تو وہ عورت اور وہ 4 گواہ آئے، خواجہ بختیار کاکی دربار میں آئے، تشریف لائے۔ تو بادشاہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضور آئیے، تشریف لائیے۔ خادموں کو حکم دیا کہ حضور کو لائیے اور یہاں بٹھائیے۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ آج میں تیرے پیر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، آج میں یہاں ایک مجرم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ جیسے اس دربار میں مجرم پیش ہوتا ہے آج ویسے ہی میں بھی تیرے دربار میں آیا ہوں، آج میں تیرا پیر نہیں تیرا مجرم ہوں۔ تو وہ عورت کہتی ہے اے بادشاہ التمش
اب فیصلہ سنا کہ فیصلہ کیا سناتا ہے، دیکھتی ہوں کہ تو اس کے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے، سزا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ تو بادشاہ التمش کہتا ہے کیا کوئی گواہ ہے، کیا کسی گواہ نے دیکھا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے ہاں گواہ ہیں، اور وہی 4 خریدے ہوئے گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک گواہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ میں نے اس کو دیکھا، یہ رات میں نماز پڑھنے کے بہانے اٹھتا اور اس کے مکان پہ جاتا تھا۔ دوسرا کہتا بادشاہ میں نے دیکھا یہ تہجد کے بہانے اٹھتا تھا اور رات میں اس کے مکان میں جاتا تھا اور زنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کے ولی پر تہمت لگائی جا رہی ہے، جھوٹے گواہ بھی ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہے کہ یا اللہ کروں تو کیا کروں، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی۔ حضور بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ بادشاہ مجھے 3-4 دن کا ٹائم دے دے، 4 دن کے بعد فیصلہ سنا دینا۔ تو بادشاہ التمش کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، جیسی آپ کی مرضی، جیسا آپ چاہیں ویسا ہوگا۔ بادشاہ التمش 3-4 دن کا ٹائم دے دیتا ہے۔ تو ادھر حضور خواجہ بختیار کاکی دربار سے باہر آتے ہیں۔ آپ کے خادم آپ سے کہتے ہیں حضور سواری پر بیٹھ جائیں، سواری پر بیٹھ کے چلیں۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، سواری پر آج نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ ابھی تک اس کا پیر بن کر میں سواری پر آتا رہا، لیکن آج میں پیدل جانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دہلی والے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ پیدل اپنے مقام پر جاتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو بڑا بزرگ انسان تھے، یہ تو بڑا اللہ والے بنتے تھے، اور انہوں نے کام کیسا کیا۔ تو آپ جب اپنے مقام پر پہنچتے ہیں، اپنے پیر حضور خواجہ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کو ایک خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جلدی سے یہاں آ جائیے۔ اب ادھر خواجہ بختیار کاکی انتظار دیکھ رہے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب یہ فیصلہ ہوگا، کیسا فیصلہ ہوگا، کیا ہوگا۔ آپ بہت گھبرا رہے ہیں۔ آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، تیسرے دن آپ مغرب کی نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں پیچھے تو حضور خواجہ غریب نواز کی ابھی 2 رکعتیں ہوئی تھیں۔ حضور خواجہ غریب نواز آ گئے تھے اور ابھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بڑا دل خوش ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ سینے سے چپٹ کے رونے لگتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرے بختیار روتا کیوں ہے، صبر سے کام لے، اتنی جلدی تو نے ہار مان لی؟ کیا تو نہیں جانتا ہے جب حضرت مریم پر انگلی اٹھی تھی، جب حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی تھی، پھر دوسرے دن جب دربار لگتا ہے تو حضور خواجہ بختیار کاکی اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لوگ دربار میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد دیکھتے ہیں وہی عورت پھر بچے کو لیے کھڑی ہے اور کہتی ہے بادشاہ فیصلہ کر، کب فیصلہ کرے گا؟ تو جب یہ بات کہتی ہے تو وہ گواہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز گواہوں سے پوچھتے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو وہ گواہ جو جھوٹے گواہ تھے، خریدے ہوئے گواہ تھے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ رات میں جایا کرتے تھے، تہجد کے بہانے اٹھا کرتے تھے اور اس عورت کے مکان پر جایا کرتے تھے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز اس عورت سے پوچھتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے ہاں یہ اسی کا بچہ ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کرتے ہیں پروردگار، جب کل حضرت مریم پر انگلی اٹھی تھی، جب حضرت مریم پر لوگوں نے تہمت لگائی تھی، تو تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی بچپن کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، بولنے کی قوت دی تھی، تو اے پروردگار آج تیرے محبوب، تیرے نبی کی امت کے ایک انسان پر تہمت لگائی گئی، اے اللہ آج اس بچے کو بولنے کی قوت عطا فرما، آج اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرما تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو ابھی آپ دعا کر ہی رہے تھے کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، سبحان اللہ، بچہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے یا خواجہ غریب نواز السلام علیکم۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ سچ بتا کہ سچ کیا ہے، تو کس کا بچہ ہے؟ تو وہ بچہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی اور دربار میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بچہ بولتا ہے کہ یہ جو 4 گواہ ہیں، انہی گواہوں میں سے ایک یہ میرا باپ ہے۔ ان گواہوں میں سے ایک کو اپنا باپ بتاتا ہے، اور پھر وہ بچہ لیٹ جاتا ہے اور پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے جب یہ سنا تو بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑا، کہا چل اب تو دہلی نہیں رہے گا۔ پھر بادشاہ التمش نے اس انسان کو سزا سنائی اور دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز حضور بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دہلی سے لے جا رہے ہیں، تو دوڑتا ہوا آیا اور قدموں پہ گر گیا، اور جتنے بھی لوگ تھے جو حضور خواجہ بختیار کاکی کے چاہنے والے تھے قدموں پہ گر گئے، کہنے لگے حضور ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم اس بات سے آگاہ نہیں تھے، ہم لوگوں سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، ایک بار معاف کر دیجئے۔
اگر خواجہ بختیار کاکی یہاں سے چلے گئے تو لوگ پھر پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ جب سے حضور بختیار کاکی یہاں پر آئے ہیں بہت دین کی خدمت کی ہے، بہت دین کا کام کیا ہے۔ حضور اگر آپ چلے جائیں گے تو سارا ماحول بگڑ جائے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں تم نے میرے بختیار کو بہت ستایا ہے، تم نے میرے بختیار کو بہت پریشان کیا ہے، اب یہ دہلی میں نہیں رہے گا، اب یہ میرے ساتھ جائے گا۔ کہا حضور ایک بار انہیں چھوڑ دیجئے، یہ جب ہمارے درمیان رہتے ہیں تو یہ ہم کو بتاتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ چلے جائیں گے تو بتانے والا کون ہوگا؟ حضور ایک بار معاف کر دیجئے، ایک بار چھوڑ جائیے۔ پھر حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر حضور خواجہ غریب نواز حضور بختیار کاکی کو وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں، پھر آپ بہت اچھے سے وہاں پر رہتے ہیں۔ تو جب ایک اللہ کے ولی پر لوگ تہمت لگا سکتے ہیں تو پھر عام انسان کی وسعت کیا ہے؟ لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگا دیتے ہیں۔